چل دین کی تبلیغ میں چلنے کا مزہ دیکھ اللہ علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی امام الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد۔ قال اللہ تبارک وتعالی فی القرآن المجید: فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الذین آمنوا توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا، صدق اللہ مولانا العظیم۔ محترم سامعین و ناظرین، اللہ رب العالمین نے اپنی آخری آسمانی کتاب قرآن مجید میں ایمان والوں کو حکم دیا ہے، اے ایمان والو، اللہ کے دربار میں سچی اور پکی توبہ کرو۔ میں نے ابھی جو قرآن کریم کی آیت مبارکہ تلاوت کیا، یہ قرآن کریم میں سورہ تحریم کی آیت نمبر 8 ہے، جس میں اللہ رب الکائنات نے ایمان والوں کو پیغام دیا ہے: اے ایمان والو، سچی اور پکی توبہ کرو، میں تمہارے گناہوں کو معاف کروں گا اور تمہارے لیے جنت کے فیصلے کروں گا۔ ایسی جنت ہے جس کے نیچے نہریں جاری ہوں گی۔ میرے دوستو، آدمی سے گناہ ہو جاتا ہے، لیکن گناہ ہونے کے بعد توبے کا ارادہ پیدا ہونا ہے اور توبہ کر لینا ہے۔ اس لیے اللہ کے نبی نے فرمایا: التائب من الذنب کمن لا ذنب لہ، گناہوں سے توبہ کرنے والا ایسا ہے گویا اس نے گناہ کیا ہی نہیں۔ آئیے آج کے مجلس میں بتاؤں گا کہ بنی اسرائیل میں ایک ظالم تھا، ایک قاتل تھا، جس نے کئی لوگوں کا قتل کیا تھا۔ یہ روایت صحیح بخاری کے اندر حدیث نمبر 680 پر 1 میں موجود ہے، اور یہی واقعہ صحیح مسلم میں 480 کے اندر موجود ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں: بنی اسرائیل میں ایک قاتل تھا، لوگوں کا قتل کرنے والا، خواہ مخواہ لوگوں کا خون بہانے والا۔ اس نے کتنے قتل کیا؟ میرے نبی فرماتے ہیں 1 نہیں، 2 نہیں، 3 نہیں، 4 نہیں، 50 60 نہیں، بلکہ ایک کم 100 لوگوں کو قتل کیا۔ 90 پر 9 لوگوں کو قتل کرنے والا قاتل کو ایک مرتبہ دل میں خیال پیدا ہوتا ہے: مجھے اس عمل سے توبہ کرنا چاہیے، یہ گناہ کا کام مجھے چھوڑنا چاہیے۔ جیسے ہی دل میں خیال پیدا ہوا، لوگوں کے مجلس میں جا کر کہتا ہے: اے لوگو، مجھے کوئی نیک آدمی کا پتہ بتا دو، جہاں جانے کے بعد میں توبے کے احکامات اس سے سیکھ لوں اور اس کے خدمت میں جا کر میں توبہ کروں۔ جب لوگوں نے کہا کہ فلاں جگہ چلے جاؤ، ایک راہب رہتا ہے جو تمہیں توبے کے احکامات بھی بتائے گا اور اس کے خدمت میں توبہ کرنا تمہارے لیے آسان ہو جائے گا۔ جیسے ہی لوگوں نے اس کا پتہ بتایا، یہ قاتل آدمی جس نے 90 پر 9 لوگوں کو قتل کیا تھا، اس راہب کے پاس جا کر کہتا ہے: آج تک میں نے 90 پر 9 لوگوں کو قتل کر دیا ہوں، اب میرے دل کے اندر خیال پیدا ہو رہا ہے، مجھے توبہ کرنا چاہیے، مجھے اس عمل سے باز آنا چاہیے، مجھے یہ بتائیے کیا آج بھی میرے لیے توبے کا دروازہ کھلا ہے؟ تو وہ راہب کہنے لگا: آج میں سمجھتا ہوں تیرے لیے توبے کا دروازہ بند ہے، تیرے لیے کوئی توبے کی شکل و صورت ہی نہیں۔ یہ کہنا تھا، غصے میں لال پیلا ہو جاتا ہے اور اپنا ہتھیار نکالتا ہے۔ یہ تو لوگوں کو قتل کرنے والا تھا، بڑا بے رحمی کے ساتھ قتل کرتا تھا۔ یہ سن لیا تو راہب کو اپنے ہتھیار سے قتل کر دیتا ہے۔ 90 پر 9 لوگوں کا قاتل اس راہب کو قتل کر کے 100 کو مکمل کر دیتا ہے، اور اس کے بعد آگے بڑھ کر لوگوں سے پوچھتا ہے: کوئی اچھے آدمی کا مجھے پتہ بتاؤ، جس کی خدمت میں جانے کے بعد مجھے توبے کے راستے کھل جائیں اور مجھے توبے کے احکامات اس نے بتا دی۔
لوگوں نے کہا فلاں جگہ آدمی رہتا ہے، اس کے پاس جاؤ، بڑے علم والا ہے، آسمانی کتابوں کا علم جاننے والا ہے، ہو سکتا ہے کہ اس کی خدمت میں جانے کے بعد تمہیں توبے کی توفیق مل جائے اور وہ توبے کے احکامات تمہیں سمجھائے۔ یہ سن کر وہ آدمی اس علم والے کے پاس جاتا ہے اور جا کر اپنی زندگی کی پوری کہانی سناتا ہے کہ میں آج تک 100 لوگوں کو قتل کر دیا ہوں، اب میرے دل میں خیال پیدا ہو رہا ہے، مجھے یہ کام چھوڑنا چاہیے، مجھے توبہ کرنا چاہیے۔ میں یہ پوچھنے کے لیے آپ کی خدمت میں آیا ہوں، کیا میرے لیے توبے کا دروازہ آج بھی کھلا ہے؟ وہ علم والے عالم کہتے ہیں کیوں نہیں، تیرے لیے تو علم کا دروازہ آج بھی کھلا ہوا ہے۔ تو یہ کام کر، جس بستی میں تو رہتا ہے وہاں کے لوگوں کی صحبت سے تو بالکل بگڑ گیا ہے۔ آگے ایک بستی ہے جہاں نیک لوگ رہتے ہیں، اس بستی میں چلا جا اور وہاں جا کر توبہ کر لے اور ان لوگوں کے ساتھ عبادت میں لگ کر زندگی گزار۔ یہ بات سن کر وہ آگے بڑھتا ہے، جس بستی کا اس آدمی نے پتہ دیا تھا اس بستی کی طرف آگے بڑھ رہا ہے۔ اچانک راستے میں اس کی موت آ جاتی ہے۔ موت کا میرے دوستوں کوئی بھروسہ نہیں۔ آدمی رات کو سوتا ہے تو صبح اٹھنے کا کوئی بھروسہ نہیں۔ آدمی کھانے کا انتظام تیار کر کے رکھا ہے، کھانے کا کوئی بھروسہ نہیں۔ آدمی خوشی کی تقریب کا ڈیٹ فکس کر لیتا ہے، اس میں شرکت کا کوئی بھروسہ نہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ ارشاد فرمایا تھا، جب میں نماز میں ایک طرف سلام پھیرتا ہوں دوسری طرف سلام پھیرنے کا مجھے بھروسہ نہیں رہتا۔ اچانک اس کی موت راستے میں آ جاتی ہے۔ جیسے ہی موت ہو گئی، اس کی روح لینے کے لیے فرشتوں کی جماعت آئی۔ نیک لوگوں کی روح لینے کے لیے فرشتوں کی ایک جماعت آتی ہے اور برے لوگوں کی روح لینے کے لیے فرشتوں کی ایک الگ جماعت آتی ہے۔ اس آدمی کے انتقال کے بعد دونوں قسم کے فرشتے آئے۔ نیک لوگوں کی روح لے جانے والے فرشتے کہنے لگے یہ توبے کے ارادے سے نکلا تھا، اس لیے نیک ہے، ہم اس کی روح لے کر جائیں گے۔ اور برے لوگوں کی روح لے کر جانے والے فرشتے کہنے لگے یہ تو 100 لوگوں کا قاتل ہے، یہ ابھی توبہ نہیں کیا تھا، وہ نیک لوگوں کی بستی میں نہیں پہنچا تھا، اس لیے برا ہے، اس کی روح ہم لے کر جائیں گے۔ دونوں فرشتوں کے جماعت میں تکرار ہو رہا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک فرشتے کو بھیجتا ہے۔ وہ فرشتہ آ کر دونوں فرشتوں کی جماعت میں فیصلہ سناتا ہے، آپس میں تکرار نہ کرو، ایک کام کرو، جس بستی کی طرف وہ جا رہا تھا توبے کے ارادے سے، اس بستی کو اور اس آدمی کی میت جہاں پڑی ہوئے ہیں ناپو۔ اگر وہ راستہ اس بستی سے کم ہے جس بستی سے وہ نکلا تھا تو یہ نیک لوگوں میں شمار ہوتا ہے، یا یہ آدمی کا راستہ جہاں وہ مرا ہے برے لوگوں کے بستی کے قریب ہے تو برے لوگوں میں شمار کیا جائے گا۔ تو یہ کہنا تھا کہ دونوں فرشتوں کی جماعت نے اس کو تسلیم کر لیا۔ اور دوسری حدیث میں ہے، اللہ دیکھیے اللہ کتنا رحیم ہے، اللہ کتنا کریم ہے، اللہ کتنا غفاریت کا معاملہ کرتا ہے۔ ایک دوسرے حدیث میں آقا فرماتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے نبی نے فرمایا کہ اللہ نے وہ نیک لوگوں کی بستی کی زمین کو حکم دیا کہ تو اس آدمی کے میت کے قریب ہو جا، تو زمین خود بخود قریب ہو جاتی ہے۔ جب فرشتوں نے زمین ناپا تو اس کی میت نیک لوگوں کے گاؤں کے قریب تھی، تو اللہ کے فرشتوں نے جو فیصلہ کر دیا یہ نیک آدمی ہے، اس کی روح نیک لوگوں کی روح لے جانے والے فرشتے لے کر پہنچ جاتے ہیں۔ یہ بخاری شریف کے واقعے میں ہمیں سبق ملتا ہے، آدمی کتنا بڑا گنہگار کیوں نہ ہو، سیاکار کیوں نہ ہو، پاپی کیوں نہ ہو، اللہ کو ناراض کرنے والا کیوں نہ ہو، سچے دل سے توبہ کرتا ہے تو اللہ اس کے توبے کو قبول کر لیتا ہے۔ آئیے ہم اللہ سے دعا کریں گے، اللہ مجھے بھی اور ان باتوں کو سننے والے دیکھنے والوں کو بھی، ساری امت محمدیہ کو سچی اور پکی توبہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔